ولكل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. صدر علی وقار، حضرات علماء کرام اور بھائیوں اور بہنوں، مخدوم زادہ گرامی حضرت مولانا محمد اسلم صاحب قاسمی دامت برکاتہ کا جو ابھی بہت ہی پرمغز، فاضلانہ اور بعض پہلوؤں سے ایک منفرد قسم کا بیان ہم سب نے سنا، اور ایک وہ پہلو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ہمارے اور آپ کے سامنے آیا، جس سے پتہ چلا کہ آخر یہ امت آپ نے بنائی کیسے تھی، کتنی محبت آپ نے اس امت کو دی تھی، اپنے رفقا کو دی تھی، کتنی بے تکلفی برتی تھی، کتنا اپنا دل کشادہ کیا تھا، تب جا کر وہ گروہ تیار ہوا تھا۔ اکثر آپ نے وہ شعر سنا ہوگا، مشہور شعر ہے کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ مجھے اس وقت جس موضوع پر کچھ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنے بن گئے تھے ان کے ساتھ تو آپ کے تعلق کی تفصیل ہمارے سامنے آئی، لیکن یہ اپنے جب تک غیر تھے تو ان کو اپنا بنانے کے لیے کیا کیا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ بات یاد دلانے کی زیادہ ضرورت تو نہیں ہے، پھر بھی بغیر ضروری بھی نہیں ہے کہ یہ جو کچھ یہاں پر آپ کے سامنے عرض کیا جا رہا ہے، جو حضرات بھی فرمائیں گے، یہ سب اس تمنا کو لے کر ہے کہ ہم کہنے والے اور ہم سب سننے والے اور سننے والیاں کچھ نہ کچھ تو عملی زندگی میں ان یاد دہانیوں سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالی کا جو انتخاب ہے الفاظ کا قرآن مجید میں، ہر لفظ کا جو انتخاب ہے وہ بالکل ایسا انتخاب ہے کہ اس کی جگہ پر کوئی اور لفظ فٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ ساری عالم سے جو رشتہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس رشتے کی تعبیر کے لیے بہت سے الفاظ ہو سکتے تھے۔ آپ
آپ کا جو منصب تھا، آپ کو جو ذمہ داری تھی، آپ کا جو مقام تھا، اور وہ اس منصب اور مقام اور ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے مختلف الفاظ قرآن میں استعمال بھی کیے گئے. لیکن جس جگہ اللہ نے ایک لفظ بولا ہے اور وہ بھی مصدر کا صیغہ جہاں استعمال کیا ہے، وہاں جو انتخاب کیا ہے اللہ کے رسول کا تعارف کرانے کے لیے، وہ ہم سب وہ آیت اتنی مشہور ہے کہ ہم سب کی زبانوں پر ہے اور اکثر تو سمجھ بھی گئے ہوں گے اس اشارے پر. اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کہاں سے کوئی شخص کسی بھی زبان میں وہ مترادف الفاظ لائے جو رحمت کے لفظ میں پنہاں ہے. وہ جذبہ جو آپ کے دل میں تھا، اس جذبے کی یاد کرتے وقت ہم کو بھی میں پھر ایک مرتبہ یاد دلاؤں کہ ہمیں اپنے جذبے کو اگر ہم اس کے جذبے سے مطابق پائیں تو شکر ادا کریں، کچھ کمی پائیں تو اصلاح کی فکر ضرور کریں. کی شروعات زندگی کی بڑی محبوبیت کے ساتھ ہوئی، بڑے اعتماد کے ساتھ ہوئی، بہت ہر دل عزیزی کے ساتھ ہوئی. اور جب عمر کا وہ مقام پہنچا کہ اب محبوبیت کو پختہ تر ہو جانا چاہیے تھا، ہر دل عزیزی کو بڑھ جانا چاہیے تھا، کتنی گتھیاں آپ اپنے معاشرے کی سلجھا چکے تھے چٹکیوں میں، کتنے لوگوں کی امانتیں آپ رکھا کرتے تھے، کتنا لوگوں کو اعتبار و اعتماد تھا آپ پر. مگر جب اللہ تعالیٰ نے وہ سرا عنایت فرمایا آپ کو، وہ علم عطا فرمایا اور ایک ذمہ داری کا بوجھ آپ کے کندھوں پر ڈالا، اور جب آپ نے اس ذمہ داری کو ادا کرنا شروع کیا اور اسی معاشرے کے افراد تک جو کل تک آپ پر محبتوں کی بارش کرتا تھا، عزتیں ہر طرف سے نچھاور کرتا تھا، اسی معاشرے کو جب آپ نے اپنے اسی محبت بھرے جذبے سے جس سے اب تک آپ خدمت کیا کرتے تھے، معذوروں کی، اپاہجوں کی، غریبوں کی، یتیموں اور بیواؤں کی، اب اسی جذبہ محبت کو خدمت کے دائرے سے تھوڑا آگے بڑھا کر جب آپ نے فریضہ دعوت ادا کرنا شروع کیا، اور وہ بھی خدمت بھرے انداز سے ہی تھا، تو اچانک معاشرے کا جو رد عمل ہوا وہ اتنا خلاف توقع ہوا، اور ایسا ہوا کہ ظاہری حالات میں امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ ایک ایسا شخص جو ابھی کل تک اس قدر محبوب تھا، وہ اچانک اس قدر نفرتوں کا نشانہ کیسے بن گیا. اور جو محبتوں کا عادی رہا ہو اس کے لیے نفرتوں کو سہنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس کے مقابل میں جس کو کہ شروع سے کوئی زیادہ محبوبیت نہ ملی ہو، جس کو کوئی مقام نہ ملا ہو، جس کو عزت نہ ملی ہو، اس کے لیے ذلتوں کا سہنا، توہین کا سہنا، تکلیفوں کا سہنا، نفرتوں کا برداشت کرنا، یہ بات کوئی سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہ اس کے لیے تو اچانک یہ دنیا بدل گئی.
یہ کائنات بدل گئی، شب و روز بدل گئے، یہ ہوا کیا؟ مگر تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ یاد تازہ کریں ان واقعات کی اور اس قلبی کیفیت کی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی بھرپور طریقے پر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور دل کی طلب کے ساتھ چپکے چپکے اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس جذبے کی کچھ خیرات آج ہم کو عطا فرما دے۔ ایک انسان اپنی زندگی میں اتنی مختلف قسم کی تکلیفوں کو سہنے والا تاریخ میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ ساری تکلیفیں جو الگ الگ پیغمبروں کو آئیں، الگ الگ اچھے انسانوں پر دنیا میں آئیں، وہ ساری تکلیفیں بیک وقت جمع ہوئیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بھوک آپ کو برداشت کرنی پڑی، جسمانی اذیتیں آپ کو دی گئیں، سماجی بائیکاٹ آپ کا ہوا، زندگی کا چراغ گل کرنے کی سازشیں اور کوششیں آپ کے ساتھ ہوئیں، گالم گلوچ، القاب، طرح طرح کے نام، یہ تو روزمرہ کی باتیں تھیں۔ یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب آپ ایک شدید نفسیاتی اور ذہنی اذیت کے شکار ہوئے، جب دو وہ سہارے جو ظاہری طور پر آپ کو کے لیے بہت تسکین کا سامان ہوا کرتے تھے، ایک آپ کے چچا ابو طالب اور ایک آپ کی غمگسار وفادار شریک حیات حضرت خدیجہ، یکے بعد دیگرے وہ بھی رخصت ہو گئے۔ اور ابو طالب کی وفات صرف ایک چچا کی وفات نہیں تھی، بلکہ ان کی ایک حیثیت اور بھی تھی۔ قریش کے اس قبائلی نظام میں وہ وہاں کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر تھے، اور انہوں نے جو ایک ذاتی پناہ دے رکھی تھی اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس کی وجہ سے ایک حد سے آگے نہیں بڑھ پاتے تھے لوگ جو آپ کو اور زیادہ تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ لیکن جب ابو طالب کا سایہ بھی اٹھ گیا اور وہ سیاسی پروٹیکشن اور وہ جو پناہ آپ کو تھوڑی بہت حاصل تھی وہ بھی ختم ہو گئی، تو آپ کے لیے بالکل مکے کی زمین تنگ ہو گئی، کوئی امکان باقی نہیں رہا کہ آپ وہاں رہ کر اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں۔ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ مجھے طائف جانا چاہیے۔ طائف کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اسی قبیلے قریش کی وہاں بھی حکومت تھی جس کی مکے پر حکومت تھی۔ اگر وہاں کا کوئی لیڈر آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا تو مکے کے لوگوں کے لیے بھی وہ قابل تسلیم اور واجب القبول ہوتا۔ شاید آپ کا طائف کے لیے جانے کا انتخاب کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ نے بچپن میں جس خاتون کا دودھ پیا تھا، جن کی گود میں آپ پلے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ، وہ طائف کے قبیلے بنو سعد کی ایک خاتون تھی۔ تو آپ کو امید رہی ہوگی کہ شاید وہاں کے لوگ اس دودھ شریک رشتے کا خیال کر لیں گے۔ لیکن ہوا کیا، طائف میں اس کی یاد سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تاب نہیں ہے کسی بیان کرنے والے کو کہ وہ بیان کر پائے۔ خود آپ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پوچھنے اور کریدنے پر فرمایا کہ عائشہ، طائف میں جو کچھ مجھے تکلیف پہنچی، جتنی اذیت مجھے پہنچی، اس سے نہ پہلے کبھی پہنچی نہ اس کے بعد پہنچی، اور تو اور ایک روایت میں اضافہ ہے کسی اور نبی پر ایسا وقت کبھی نہیں گزرا جیسا مجھ پر طائف میں گزرا۔ گھیر لیے گئے آپ اور پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، گالیاں، مذاق اڑانے والے الفاظ، گندی گندی تعبیرات، اور اس کے بعد پتھروں کی بارش، یہاں تک کہ اپنی تمام تر قوت، ہمت اور توانائی کے باوجود
جب پیر ٹوٹنے لگے، جب لہو لہان ہو گیا آپ کے مبارک قدم اور گویا گر کر بے ہوش ہو گیا، اس کے بعد عجیب واقعہ ہوا۔ آنکھ کھلتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جبریل امین حاضر ہیں، سلام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ پہاڑوں کا نظام جن فرشتوں کے سپرد ہے یہ حاضر ہیں، اور ہم اس لیے آئے ہیں، اس لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے آپ کے پاس ایک حکم دے کر کہ اگر آپ کی اجازت ہو جائے، آپ کی ایما ہو جائے تو ابھی یہ دونوں پہاڑ جن کے درمیان وادی میں طائف واقع ہے، ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کو نیست و نابود کر دیا جائے ابھی اسی وقت۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے یہ سنتے ہیں کہ ابھی گنجائش موجود ہے، ابھی میری رائے کچھ چلی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اسی کے مطابق ہو جائے گا، بڑی خوشی اور امید کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ پر چھوڑا ہے اللہ نے تو میں اللہ سے عرض کرتا ہوں کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، میں ہلاک کروانے کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے خدا نے رحمت کا پیغامبر بنا کر بھیجا ہے، میں سزا دلوانے والا آدمی نہیں ہوں، میں انتظار کر سکتا ہوں، اگر یہ نہیں تو ان کی اولاد، ان کی آنے والی نسل، ان کو ایمان لانے کی مجھے سمجھنے کی توفیق مل جائے گی، لہذا آپ جس مہم پر آئے ہو آپ آؤ۔ میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کب کبھی ایسا ہوا کہ اپنے کسی فیصلے پر عمل درآمد کرانے سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے مانگی اور فرشتوں سے کہا کہ یہ جاؤ، اجازت تو ہے مگر ذرا ان سے پوچھ لینا۔ میری سمجھ میں تو، ناقص سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ وہ جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے کہ ملائے اعلیٰ میں جو کھلبلی مچی، ملائے اعلیٰ میں جو اس وقت کیفیت ہوئی عالم ملکوت میں، فرشتوں کی دنیا میں، کہ یہ کیا ہو رہا ہے محمد کے ساتھ، اے اللہ کب تک ہم اس طرح دیکھتے رہیں گے، اے اللہ کب تک دشمنوں کو آپ اتنی ڈھیل دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، لیکن اللہ نے اس وقت یہ نہیں مناسب سمجھا کہ ان کو روک دے، بلکہ ان کو کہا کہ تم جاؤ، تم جو سمجھتے ہو کہ محمد کہ دشمنوں کو، محمد اپنے دشمنوں کو تکلیف میں تڑپتا ہوا دیکھ کر خوش ہوں گے، اسی لیے تم چاہتے ہو کہ محمد کے دل کی تسکین کے لیے تم جاؤ اور سزا دو، آج میں تم کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کے جذبہ محبت کو ابھی تک تم پہچان نہیں سکے، تم جاؤ اور جا کر دیکھو، محمد دشمنوں کو سزا دلوا کر خوش ہونے والا شخص نہیں ہے، وہ دشمنوں کو معاف کر کے خوش ہونے والا شخص ہے، تم جاؤ خود دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو تب پہچانو گے۔ صلاۃ و سلام ہو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ کتنا آسان ہے بیان کر دینا اور کتنا مشکل ہے اس مزاج کا اپنانا۔ ہمارا جو حال ہے اس وقت، اور اب مجھے ذرا کچھ صاف بات کرنے دیجئے تاکہ ہم ماضی کو حال کی روشنی میں دیکھیں اور حال کو ماضی کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہمارا کیا حال ہے، ہمارے دل میں کیا جذبات ہیں دنیا بھر کے متعلق، دنیا کے ملکوں کے عوام و خواص کے متعلق؟ ہمارے دل میں نفرتوں کے سوا کچھ ہے؟ بدخواہیوں کے سوا کچھ ہے؟ ہمارا بس چلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہر نماز پڑھ کے ایک دعا کریں کہ اللہ اب ہم نے ظہر پڑھ لی، اب کم سے کم اس ایک ملک کے تمام کافروں کو تو تباہ کر دے، اور عصر کی نماز تک اس سے فارغ ہو جائیں، اور عصر کی نماز کے بعد پھر ہم دوسرے ملک کے لیے بد دعا کریں اور اللہ تعالیٰ پوچھے کہ اچھا اب بتاؤ، ایک تو ہم نے ختم کر دیا، اب فرمائیے کہ کیا حکم ہے، اب آئندہ کس کی شامت آئے؟ بہت اصلاح کے قابل ہے ہمارا جذبہ، بہت اعتدال میں لانے کی ضرورت ہے ہمارے جذبے میں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حال تھا، کتنا معاف کیا آپ نے ناقابل برداشت چیزوں کو، کتنا صبر کیا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں اپنے دو نام عطا فرما دیے محمد رسول اللہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہم سب جانتے ہیں کہ رؤوف الرحیم تو اللہ تعالیٰ کے نام ہے. وہ پیار، وہ شفقت، وہ محبت اور وہ رحمت جو اللہ کو اپنے تمام بندوں سے ہے، خاص طور پر اہل ایمان سے. رحمت اور رؤوف الرحیم تو دراصل اللہ تعالیٰ کے اس محبت اور رحمت کو بیان کرنے والے الفاظ ہیں. لیکن اللہ نے یہی نام دے دیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. شاید یوں کہنا بالکل مناسب ہو کہ اللہ نے جب محمد رسول اللہ کے دل میں اس جذبے محبت پر نگاہ ڈالی جو خود اللہ کی تقدیر نے اس دل میں بھرا تھا، اور اللہ نے تمام ذخیرے الفاظ پر نگاہ ڈالی، تو اللہ کو وہ الفاظ سے کم کوئی الفاظ کافی نظر نہیں آئے. جو لفظ چنے تھے اللہ نے اپنی محبت کی ترجمانی اور تعبیر کے لیے، انہی دو لفظوں کو مستعار دے دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے کو. کہ گویا محمد تمہارے دل میں جو جذبہ، تم کو جو پیار ہے انسانوں سے، تم کو جو دکھی انسانوں سے پیار ہے، تم کو جو معذوروں اور اپاہجوں، یتیموں اور معذوروں سے پیار ہے، تم کو جو ایک ایک انسان سے پیار ہے، تمہیں اپنے دشمنوں سے جو محبت ہے، تم جتنی تکلیف سہ سکتے ہو، تم جس قدر دوسروں کو آرام پہنچا کر خود خوشی محسوس کرتے ہو، اپنے کو تکلیف میں ڈالنا، دوسروں کو راحت پہنچانا، یہ تمہارا مزاج ہے. یہی اللہ کی اصل میں شان ہے. اللہ کھلاتا ہے، اللہ کھاتا نہیں ہے. اللہ پلاتا ہے، اللہ پیتا نہیں ہے. اللہ پہناتا ہے، اللہ پیتا نہیں ہے، پہنتا نہیں ہے. اللہ سلاتا ہے، اللہ سوتا نہیں ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے یہ محسوس کیا کہ ابدیت کے دائرے میں رہتے ہوئے، بشریت کے دائرے میں رہتے ہوئے جذبہ رحمت جس قدر کسی سینے میں آ سکتا ہے وہ سینہ اور کسی کا نہیں، محمد رسول اللہ. کتنی حکمتیں آپ نے استعمال کی ہیں غیروں کو اپنا بنانے میں، کتنی محبتیں نشاور کی اور کتنی حکمتوں سے کام لیا. کیا کیا ہر شخص کے دل میں کس طرح داخل ہوا جا سکتا ہے. ہر شخص کے دل کا الگ ایک مدخل ہوتا ہے، ہر شخص کے دل کا الگ ایک انٹرنس ہوتا ہے، ہر شخص کی اپنی ایک الگ ایگو ہوتی ہے، ہر شخص کا اپنا ایک الگ ذوق ہوتا ہے. بہت باریک بات ہے یہ. اور نفسیات انسانی کا جو علم اللہ پیغمبروں کو دیا کرتا تھا وہ کسی اور کو کبھی نہ ملا ہے، نہ مل سکتا ہے. اور تمام علوم جو تمام انبیاء کو دیے گئے تھے وہ سب مکمل کر کے بھرپور طریقے پر دے دیے گئے محمد رسول اللہ. آپ ایک خواب دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. ترسی ہوئی تھی طبیعتیں اور روحیں، تڑپ رہی تھی تمنائیں. خواب کو سمجھا اشارہ غیبی. پیغمبر کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، جھوٹا ہوا نہیں کرتا. آپ نے صحابہ سے کہا کہ چلو احرام باندھو اور چلو عمرہ کرنے کے لیے. 1500 کے قریب صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہوئے. اتنے ہی لوگ تھے اس وقت، اہل ایمان، اہل اخلاص. وہاں مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے اور آپ نے پڑاؤ ڈالا تو مکے کے لوگوں نے راستے بند کر دیے. تیاری کر لی کہ کسی قیمت پر محمد کو مکے میں گھسنے نہیں دینا ہے. کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں سے آپ نے اپنی طرف سے ایک نمائندہ بھیجا، ایک شخص کو بھیجا کہ لوگوں کو جاؤ بتاؤ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، جنگی ہتھیار بھی لے کر نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمیں صرف عمرے کی اجازت دے دو، ہم بس طواف کر لیں، سعی کر لیں، قربانیاں کر لیں، جائیں واپس. جب اس آدمی سے بھی کام نہیں چلا تو آپ نے سیدنا عثمان کو بھیجا اور وہاں بھی ان کے آنے میں دیر ہوئی. مجھے پورا یہ واقعہ نہیں سنانا، مجھے تو اس کے بعد کا واقعہ سنانا ہے. اور تب آپ نے ادھر سے نمائندہ آیا اور اس نے کہا کہ دیکھیے اس سال تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم آپ کو مکے میں آنے دیں. ہم کچھ پیشکش کرتے ہیں، ان شرطوں پر ہمارا آپ کا معاہدہ ہو جائے تو ہم آپ کو اگلے سال مکے میں آنے کی اجازت دیں گے. آپ کو اس سال تو واپس جانا ہوگا. آپ نے ان شرطوں کو منظور کیا. وہ ایک بڑا زبردست واقعہ ہے. آئندہ کی ساری فتوحات دراصل اسی فتح کا نتیجہ تھی. آپ اگلے سال جب آئے، اب جو اگلے سال آئے
تو یہ اگلے سال میں مکے کے لوگوں نے 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیا. خاص طور پر جو سرغنہ لوگ تھے، جو بڑے بڑے لیڈر تھے، ان کے بارے میں یہ غالباً طے بھی ہوا یا ان کی اپنی ذاتی رائے تھی کہ ہمیں مکے میں نہیں رہنا. اس میں سے ایک بہت نمایاں شخصیت خالد بن ولید کی تھی. ان کا تو حال یہ تھا کہ وہ اس پر تیار نہیں تھے کہ 3 دن کے لیے اس سال بھی آنے دیا جائے. اتنی نفرت تھی ان کو محمد رسول اللہ. ابن حجر نے ان کا جملہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا 2 آدمیوں کے سامنے کہ خالد کے جیتے جی محمد مکے میں آئے اور زندہ واپس جائے، یہ نہیں ہو سکتا. یا محمد زندہ رہے گا یا خالد اپنے کو مار لے گا. یہ ہو نہیں سکتا. چنانچہ حکمت کے تحت دوسرے لیڈروں نے یہ طے کیا کہ نہیں، ہم لوگ سب مکہ چھوڑ دیتے ہیں، اب ہمارا معاہدہ ہے، آنے دو، 3 دن کے بعد واپس چلے جائیں. خالد کے ایک بھائی تھے سعید، ان کی ملاقات ہوتی ہے محمد رسول اللہ انہی 3 دنوں میں. دیکھتے ہی آپ فوراً پہلا جملہ آپ کی زبان سے نکلتا ہے، این خالد، خالد کہاں ہے؟ تو صاف کہا اس شخص نے، اتنی نفرت ہے خالد کو آپ سے کہ یہ کہہ دیا تھا کہ خالد زندہ رہے گا یا محمد زندہ واپس جائے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہاں سے محمد زندہ چلا جائے، یہ خالد نہیں دیکھ پائے گا. اس لیے خالد مکہ چھوڑ کر چلے گئے. بہت غصہ آ سکتا تھا آپ کو یہ سن کر، بہت تکلیف کے الفاظ آپ کی زبان پر آ سکتے تھے، مگر یہ اللہ اس صبر و برداشت کا کوئی ذرہ آج ہمیں پھر سے عطا کر دے تو اس وقت آپ کی زبان سے جملہ بالکل نرالا نکلا. آپ نے فرمایا للہ در عقل خالد. خالد بہت سمجھدار آدمی ہے، بہت دانشور ہے. کیا ابھی تک اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کا رسول ہے؟ کیا ابھی تک اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی؟ اور اس کے بعد آپ نے کہا کاش کوئی پیغام پہنچانے والا میرا یہ پیغام خالد تک پہنچا دیتا کہ اگر خالد ہماری طرف آ جائیں گے تو ہم ان کو آگے ہی رکھیں گے، پیچھے نہیں رکھیں گے. یہ ہے جس کو میں نے کہا وہ حکمت. تین دن کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے، یہ لوگ سب مکے میں آئے. 1000 دشمنی ہو مگر اس دشمنی کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی احساس کسی شخصیت کی عظمت کا چھپا ہوتا ہے، تبھی آدمی اس سے دشمنی مول لیتا ہے. جس کو نظر انداز کرنے کے لائق سمجھتا ہے اس سے نہ دوستی کرتا ہے نہ دشمنی کرتا ہے. بڑی باریک نفسیاتی گتھی ہے یہ. سب سے زیادہ آدمی کو اپنا دوست یاد رہتا ہے اور بعض ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ زیادہ آدمی کو اپنا دشمن یاد رہتا ہے. چنانچہ خالد مکے میں آئے، بھاگتے ہوئے اپنے بھائی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے سعید ذرا 3 دن میں کیا ہوا، کچھ میرا تذکرہ آیا کیا؟ تو سعید نے پوری عام کہانی سنا دی کہ میری ملاقات ہوئی، بس دیکھتے ہی مجھے پوچھا انہوں نے خالد کہاں ہے، میں نے تمہارے بارے میں صاف بتا دیا، اتنی دشمنی ہے تم کو ان سے. میں نے سب کہہ دیا کہ وہ اس نے یہ کہا تھا کہ زندہ واپس نہیں جانے دوں گا محمد کو، مشکل سے مکہ وہ خود چھوڑ کے چلا گئے ہیں، اتنی دشمنی ہے. میں نے یہ سب کہہ دیا. خالد اب پریت کے پوچھتے ہیں پھر اس کے جواب میں کیا کہا محمد نے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ خالد تو بہت سمجھدار آدمی ہے. کیا ابھی تک اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول؟ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کاش کہ کوئی پیغام پہنچانے والا یہ پیغام پہنچا دیتا کہ خالد اگر ہماری طرف آئیں گے تو آگے ہی ہم ان کو رکھیں گے، پیچھے نہیں کریں گے. اللہ جانے کس جگہ جا کر خالد کے دل میں محمد رسول اللہ کی زبان حق ترجمان سے نکلا ہوا یہ جملہ پیوست ہوا. ایک لفظ خالد نے اس وقت ریئیکشن ظاہر نہیں کیا. اپنے گھر میں گئے، گھوڑا لیا، ہتھیار لیے، زین کسی، گھوڑے پر مکہ مکرمہ کا گشت کیا اور کہا خالد بن ولید جا رہا ہے مدینے محمد رسول اللہ کے قدموں پر اپنی محبتیں نشاور کرنے. جس مکے کے جنرل نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو وہ میرا راستہ روکے. آواز گئی. دوسرے بہت بڑے لیڈر
بہت بڑے جنرل عمرو ابن عاص کے کان میں، وہ بھی چپکے سے مدینے کی طرف جانے کا ارادہ کر رہے تھے، جب یہ چیخ سنی تو عمرو نے کہا خالد تم اکیلے نہیں ہو، میں بھی ساتھ میں ہوں، آؤ ہم دونوں چلتے ہیں۔ یہ دونوں مدینہ منورہ داخل ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہی مسکراتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک حرف پچھلے دور کی دشمنیوں کا، جنگوں کا، قیامت خیزیوں کا کوئی تذکرہ نہیں چھڑتا۔ خالد آگے، ان کا آگے کیا ارادہ ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے غلبے کی وجہ سے غیر معتدل جب یہ ہو جاتا ہے جذبہ، تو شعوری یا غیر شعوری طور پر پھر خوشامد شروع ہو جاتی ہے، پھر مداحنت ہونے لگتی ہے۔ سچی بات پوری برملا کہنے سے گھبرا کر آدمی آدھی بات کہہ کے کام چلاتا ہے کہ خوش رہے آدمی مخاطب۔ یہ بہت سنگین غلطی ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ایک طرف اتنی جذبے محبت، ایک طرف اس قدر زبردست پیار اور محبت سب کچھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک لمحے کے لیے آپ کے دل میں شرک کے ساتھ، غلط بات کے ساتھ، گمراہی کے ساتھ کوئی رواداری اور سمجھوتے کرنے کا مزاج نہیں پیدا ہوا۔ آپ کا ایک حرف زندگی بھر میں آپ کی زبان سے ایسا نہیں نکلا جس میں آپ نے کسی کفر کی طاقت کو راضی کرنے کے لیے کوئی آدھی چوتھائی بات کہہ دی ہو، سچائی کو کچھ چھپا دیا ہو، کچھ لپیٹ دیا ہو، کچھ ایسی گفتگو کی ہو جس سے کہ وہ راضی رہے، مطلب بھی کسی طرح ہماری ذمہ داری بھی ادا ہو جائے، وہ ناراض بھی نہ ہو، خفا بھی نہ ہو۔ یہ انداز محمد رسول اللہ نے اختیار نہیں کیا، بلکہ ہر موقع پر افراد سے گفتگو کر رہے ہوں آپ، وفود سے گفتگو کر رہے ہوں آپ، قافلوں سے گفتگو کر رہے ہوں آپ، حکام سے گفتگو کر رہے ہوں آپ، مذہبی رہنماؤں سے گفتگو کر رہے ہوں آپ، تنہائی میں ہوں آپ، مجموعوں کے ساتھ ہوں آپ، مکے میں ہوں، مدینے میں ہوں، حنین میں ہوں، طائف میں ہوں، حوازن میں ہوں، تبوک کے لیڈروں سے بات کر رہے ہوں، خیبر کے لیڈروں سے بات کر رہے ہوں، یا اور قبیلوں کے بادشاہوں کو آپ خطوط لکھ رہے ہوں، ملکوں کے بادشاہوں کو آپ خطوط لکھ رہے ہوں، کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ محبت کے اس مغالطے میں آپ نے توحید کی، ایمان کی، رسالت کی اور آخرت کی دعوت دینے میں کوئی کمی اور اٹھا کر رکھی ہو۔ میں اس لیے یہ بات کہنا ضروری سمجھتا کہ ہم غیر تربیت یافتہ لوگ، ہم کچے مزاج کے لوگ جس قسم کے حالات سے اس وقت دوچار ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ بڑھ جاتے ہیں جوش کی طرف، زیادہ بڑھ جاتے ہیں انتقامی جذبات کی طرف، اشتعال میں آ جاتے ہیں، نفرت کے جواب نفرت سے دینے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، اور کبھی اس کے برعکس جب ہم کچھ شکست خوردگی کا احساس ہم پر غالب ہوتا ہے، بے چارگی کا احساس ہم پر غالب ہوتا ہے، بے بسی کا احساس ہم پر غالب ہوتا ہے، تو ہم یہ نہیں جانتے کہ دراصل ہم ان احساسات سے مغلوب ہیں، بلکہ ہم حضور کی محبت اور حکمت اور پیار کے نام سے رواداری قسم کے الفاظ بولنے لگتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ بولنے لگتے ہیں جو عام طور پر سیاسی لیڈروں کی زبان پر سجتے ہوں تو سجتے ہوں، دین کے داعی اور قرآن مجید کے ترجمانوں کی زبان پر کبھی نہیں سجا کرتے۔ چنانچہ یہ لوگ، یہ جو آپ نے 23 سال کے عرصے میں جو یہ نسل تیار کی، ایک عجیب و غریب مجموعہ تیار کیا، ایک ایک فرد پر آپ کو کتنی محنت کرنی پڑی اور کتنی محبت صرف کرنی پڑی، کتنا معاف کرنا پڑا، روز صبح نئے چیلنج، روز شام نئی آزمائشیں، ہر وقت نت نئے مسائل، اور ہر مسئلہ ایسا کہ لگتا بالکل یہ مسئلہ تو بالکل جھنجھوڑ ڈالے گا، یہ مسئلہ تو بالکل دامن صبر کو پارا پارا کر ہی دے گا، یہاں تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو ہی جائے گا، مگر 1000 مرتبہ آزما کر دیکھ لیا لوگوں نے، نت نئے طریقوں سے آزما کر دیکھ لیا لوگوں نے، بالآخر ان سب لوگوں نے تسلیم کیا جو آزما رہے تھے، ستا رہے تھے، بالآخر ان کو ماننا پڑا کہ یہ اللہ کا بندہ، یہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے تھے، یہ وہ ہے جو یہ اپنے بارے میں کہتا ہے۔ آپ بات کر رہے تھے عیسائی مذہبی رہنماؤں سے، نجران کے قبیلے سے آئے ہوئے لوگ
اپنی مسجد میں آپ نے ان کو ٹھہرایا. ایک طرف آپ کے اخلاق، آپ کی محبت، مہمان نوازی اور برداشت کے حدود دیکھیے کہ بات کر رہے ہیں ان سے، ان لوگوں نے آپس میں کچھ ایک دوسرے سے کان میں بات چیت شروع کی. آپ نے تھوڑا توقف کیا، فرمایا کیا بات ہے، کوئی پریشانی، کوئی ضرورت؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہماری عبادت کا وقت آ گیا ہے، ہم لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ کہاں جا کر اپنی عبادت کریں. آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ یہیں بے تکلف اپنی عبادت کریں. مسجد نبوی میں عیسائیوں کے مذہبی رہنماؤں نے اپنے طریقے کے مطابق عبادت کی. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، اور ٹھیک انہی لوگوں کے ساتھ جب گفتگو کا کئی راؤنڈ چلے، بار بار آپ نے سمجھایا. آل عمران تذکرہ ہے اس پوری صورت میں، کس قدر تفصیل سے آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو سمجھایا، کیا کیا کیا. وہ سب کے باوجود ان کا جو موقف رہا وہ ایک خاص موقف رہا، اور بالآخر ایک وقت آیا کہ ان لوگوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا. نہ صرف تسلیم کرنے سے انکار کیا بلکہ ایک ایسا چیلنج دے دیا آپ کو کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کو ہدایت ملی، اور آپ نے کہا بالکل میں اس کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں چیلنج دیتا ہوں، سب لوگ نکل جاؤ میدان میں. سب لوگ، آپ لوگ، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، ہم بھی نکلتے ہیں سب، اور سب جا کر میدان میں جمع ہو کر دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو سچا ہو اللہ اس کو باقی رکھے، اور ہم میں سے جو جھوٹا ہو اللہ اس کو نیست و نابود کرتے. پختگی، یعنی میں آج یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ غیر مسلموں کے ساتھ معاملے میں محبت بھی ہے، شفقت اور پیار بھی ہے، ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنا بھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں سچائی کی گواہی دینے میں کوئی کسر رکھی جائے، اس میں کوئی کمپرومائز کیا جائے، کسی کو راضی کرنے کی کوشش میں اللہ کو ناراض کرنے کا خطرہ مول لے لیا جائے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے ہم اور آپ آج کے اس دور میں ہمیں بالکل نئے سرے سے اپنی زندگیوں کو یا اپنے جذبات کو منظم کرنا ہوگا. دنیا عجیب غلط فہمیوں کا شکار ہو گئی ہے، زبردست پروپیگنڈا ہے، تصویر اسلام کی مس کی جا رہی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا تعارف بالکل الٹا کرایا جا رہا ہے، اور ہماری طرف سے بھی ایسا عملی جواب ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے کولیگز کو، ہمارے ساتھ سفر کرنے والوں کو عام طور پر نہیں ملتا دیکھنے کو، جس سے خود وہ محسوس کریں کہ یہ تو جو پروپیگنڈا ہے یہ بالکل غلط ہے. مسلمان تو ایسے نہیں ہوا کرتے، اسلام تو یہ نہیں سکھایا کرتا. اور آخری اور عملی بات عرض کر کے اپنی بات میں ختم کروں گا. زمانہ ایک بار پلٹتے پلٹتے پھر تقریباً وہیں پہنچ گیا ہے ہم جہاں سے چلے تھے. جاہلیت دنیا پر پھر چھا گئی. ایک نئے زمانے جاہلیت میں ہم اس وقت ہیں. ایک مرتبہ پھر ضرورت ہے اس بات کی کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درد، ان کی فکر، ان کی محبت، ان کی طرف اور عام انسانی برادری کے ساتھ ان کا حسن سلوک، انسانوں سے انسان ہونے کی حیثیت سے محبت کرنا. ابھی آپ نے حضرت مولانا کی تقریر میں جو واقعات سنے، کتنے ٹوٹے پھوٹے قسم کے انسانوں کے ساتھ آپ نے کت محبتوں کا معاملہ کیا. جو غلام شکل صورت کے لحاظ سے معمولی، نسل و خاندان کے لحاظ سے معمولی، بے حیثیت سمجھے جانے والے لوگ، اہل حیثیت کی عزت کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. لیکن جس کے پاس اور کوئی حیثیت نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ انسان ہے، نہ وہ جج ہے، نہ وہ وکیل ہے، نہ وہ عالم ہے، نہ وہ ڈاکٹر ہے، نہ وہ انجینئر ہے، نہ وہ تاجر ہے، نہ وہ سرمایہ دار ہے، نہ وہ صحافی ہے، نہ وہ افسر ہے، نہ وہ کلیکٹر ہے، نہ وہ کچھ ہے، وہ کچھ اور نہیں، صرف ایک انسان ہے. ٹوٹا پھوٹا کمزور سا انسان، غریب، میلے کچیلے کپڑے پہننے والا، ٹھیلے چلانے والا، نالوں کے کنارے رہنے والا، جو صرف ایک انسان ہے. کیا ہم نے اب تک اس انسان سے اس طرح کا سلوک زندگی میں ایک مرتبہ بھی کیا ہے جس طرح کا سلوک 24 گھنٹے میں ہزاروں مرتبہ رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟
ہم انسانوں کے ساتھ سلوک نہیں کر رہے ہیں، ہم تو کچھ اور علامتیں جب تک کسی انسان کے ساتھ نہ لگی ہوں، جب تک کوئی اور لقب نہ لگا ہو، جب تک کوئی ایڈیشنل کوالیفیکیشن انسان کے ساتھ نہ لگی ہو، تب تک ہم انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے قابل تکریم نہیں سمجھ پاتے۔ حالانکہ قرآن نے تو صاف کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو صرف اس لیے کہ وہ آدم کی اولاد ہے، ہم نے اس کو قابل تکریم قرار دیا ہے، معزز قرار دیا ہے۔ اگر ہم نے یہ کیا ہوتا تو آج اس ملک کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ ہم نے صدیوں کا موقع ضائع کیا ہے، اور خاص طور پر مجھے اس کے کہنے میں کوئی تعامل نہیں ہے کہ جن علاقوں میں ریاستیں رہی ہیں، جن ریاستوں میں دربار اور سرکار میں ہم رہے ہیں، جن ریاستوں میں جاہ و حشم کے مالک ہم رہے ہیں، جن ریاستوں میں ہم اقتدار و اختیار کی کنجیوں کے مالک رہے ہیں، وہاں اس کی سینکڑوں مثبت علامات بھی ہیں، اس کے سینکڑوں مثبت نتائج ہیں، لیکن وہاں اس کا ایک بہت منفی نتیجہ یہ ہے کہ وہاں کے غریب انسانوں کے ساتھ ہم نے سلوک وہ قتل نہیں کیا جو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم کو کرنا چاہیے تھا، بلکہ ان پچھڑے ہوئے محروم قسم کے لوگوں کو اپنے سماج کے بڑوں سے جس طرح کا سلوک سہنا پڑا ہے، تقریباً اسی طرح کا سلوک ان کو ہمارے معاشرے کے عمائدین سے سہنا پڑا ہے۔ اور یہ وہ مصیبت ہے کہ جس کی سزا امت کو پچھلی صدی میں کئی ملکوں میں مل چکی، برما میں ملی، مشرقی پاکستان میں ملی، یوگنڈا میں ملی، زمبابوے میں ملی، اور اب ساؤتھ افریقہ کی باری ہے۔ جو صورتحال جنوبی افریقہ کے حالات میں ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہاں اس سے زیادہ بھیانک قسم کے حالات کا اندیشہ ہے جس قسم کے حالات ان ملکوں میں گزر چکے۔ اور یہ دراصل اس کے پیچھے وہی ہماری کمزوری ہے کہ ہم وہ سلوک نہیں کرتے انسانوں کے ساتھ انسان ہونے کی حیثیت سے۔ ہمارے لیے کچھ شرطیں ہیں، جب تک تم مسلمان نہیں ہوگے جب تک ہم تمہارے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے، اور مسلمانوں میں بھی جب تک تم فلاں 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 کوالیفیکیشنز والے نہیں سی باتیں ہیں۔ اور میرا خیال ہے میری تلخیوں کے آپ تھوڑے عادی ہو چکے ہیں، کیونکہ میں تلخیوں کے بغیر مجھے کچھ مٹھاس میں کمی لگتی ہے، مجھے شیرینی میں کمی لگتی ہے کہ جب تک کچھ ایسی چھپتی ہوئی باتیں نہ کی جائیں جس سے ہماری موجودہ معاشرت اور اس معاشرت کی خامیوں پر کی طرف توجہ نہ جائے، جب تک ہمیں کچھ اپنی بیماریوں کی تشخیص کا اور چوکنے کا موقع نہیں ملے کہ ہم کیا کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ ہم تو دراصل ہر جگہ ایک الگ گھیٹو بنا کر رہتے ہیں، اور ہم دوسروں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کر رہے جس طرح کا سلوک ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ میں کس صدق دل سے مبارکباد دیتا ہوں مخدوم گرامی حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسانی صاحب کو اور رحیم الدین انصاری صاحب کو، دارالعلوم کے ان ذمہ داران کو، کہ جنہوں نے ان سنجیدہ علمی اور عملی موضوعات پر گفتگو کا خطبوں کا آغاز کرایا۔ دراصل ان کے پیچھے ان کے سامنے وہی منصوبہ ہے کہ بھائی اس وقت اس ملک میں جو حالات ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا امکانات ہیں، کیا خطرات ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، ہمیں انسانوں کو ان گمراہیوں سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گمراہیوں سے نکالنے والا تو اللہ ہے، لیکن کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارا رشتہ دنیا کی تمام قوموں سے خدا کی قسم اس سے کم درجے کا رشتہ نہیں ہے۔ جو رشتہ پیغمبروں کا اپنی قوموں سے ہوا کرتا تھا، اس سے کم درجے کے رشتے پر راضی رہنا، یہ دراصل دنیا اور آخرت کی نیکیوں اور سعادتوں سے محروم رکھنے کا اپنے آپ کو فیصلہ کر لینا ہے۔ ہمارا رشتہ حکام اور محکومین کا نہیں ہے اور نہیں تھا، ہمارا رشتہ سرکار دربار کا نہیں ہے، ہمارا رشتہ وہ رشتہ تھا جو نبیوں کا اپنی قوموں سے ہوا کرتا تھا۔ اللہ نے نبی کا رشتہ اپنی امتوں سے بیان کرنے کے لیے قرآن میں جو لفظ استعمال کیا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا امت مسلمہ کا رشتہ اقوام عالم سے بیان کرنے کے لیے۔ لفظ تک کی تبدیلی گوارا نہیں کی۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ عربی زبان میں الفاظ کی کوئی کمی نہیں ہے، عربی امیر ترین زبان ہے ذخیرے الفاظ کے لحاظ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کا استعمال شاید اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ اشارہ دینا چاہتا ہے کہ اگر میں نے لفظ بھی بدل دیا، اگر ذرا لفظی تبدیلی کر دی، تب بھی تم سمجھو گے کہ جو ذمہ داری محمد کی تھی، حضور کی تھی، وہ تو ان کی تھی، ہماری تو اس درجے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لفظ تک کا فرق اللہ نے گوارا نہیں کیا، اور یہیں سے اشارہ لیا ان عالی ہمت
اور ان ذہین اور ذکی الحس ان بیدار مغز صحابہ کرام نے جن سے جب پوچھا چیف آف اسٹاف نے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت ایران کی فوج کے چیف آف اسٹاف نے جب پوچھا ربیع ابن عامر سے کہ تم لوگ یہاں پر کیوں آئے ہو، کیا رشتہ ہے، تم یہاں پر آئے کیوں، جزیرہ عرب سے نکل کر یہاں تم دنیا کی سب سے بڑی طاقت میں کیوں آئے ہو آخر، تو انہوں نے اس وقت پھر وہی لفظ بولا اور کہا اللہ بعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم مبعوث ہیں اللہ کی طرف سے۔ میں اکثر سوچا کرتا ہوں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، یہ لفظ یہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کی زبان پر اچھا نہیں لگا کرتا تھا، اور میرا خیال ہے کہ پوری تاریخ نبوت میں بلکہ ختم نبوت کے بعد پہلی مرتبہ کسی غیر نبی کے زبان سے یہ جملہ نکلا ہوگا کہ ہم کو اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ یہ کہنے کا مقام تو صرف انبیاء علیہ السلام کا ہوا کرتا تھا، مگر ایک ایسا صحابی جن کا اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید ان کا نام بھی سیرت و تاریخ کی کتابوں میں نہ ہوتا، وہ گمنام صحابہ میں سے تھے، مگر اتنی دقیق فہم تھی ان کی اس رشتے کی، جو ان کا رشتہ تمام غیر مسلم دنیا سے، تمام انسانی برادری سے، اقوام عالم سے تھا، کہ انہوں نے صاف صاف کہا کہ ہم کو اللہ نے بھیجا ہے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں امیر المومنین نے بھیجا ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں ہمارے لشکر کے سپہ سالار حضرت سعد نے بھیجا ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم محمد رسول اللہ کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، بلکہ صاف کہا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ ملک و مال پر قبضہ کرنے کے لیے، حقوق کی لڑائی لڑنے کے لیے، کچھ چھیننے جھپٹنے کے لیے؟ بڑے آرام سے تم لوگ رہ رہے ہو، ہم لوگ بہت پسماندہ اور بھوکے ہیں، کچھ ہمارا بھی حصہ ہے اس دولت میں۔ ہم ان مقاصد کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں، ہمیں بھیجا ہے اللہ نے کیوں؟ لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد الى عبادة رب العباد۔ ہمیں بھیجا ہے اللہ نے اس لیے کہ ہم اللہ کے باتوفیق بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی کی طرف لے کر جائیں۔ کاش کے اہل نظر اس جملے کی گہرائیوں اور وسعتوں پر غور کریں۔ سارا نظام عالم، جتنے ایزم چلے دنیا کے، جتنی قدیم تہذیبیں، جتنی جدید تہذیبیں، جو کچھ بھی ہے دنیا میں، چاہے وہ بت پرستی والا شرک ہو، اور چاہے وہ کواکب پرستی والا شرک ہو، اور چاہے وہ حکام پرستی والا اور بادشاہ اور دربار پرستی والا شرک ہو، چاہے کچھ ہو، اس سب کے پیچھے دراصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ انسانوں نے بقیہ انسانوں کو اپنا غلام بنا لیا، اور وہ بقیہ غلام ان انسانوں کے غلام بننے پر خواہی نہ خواہی راضی ہو گئے، اور سارا نظم عالم بگڑ جاتا ہے جب انسان انسان کا غلام بن جائے یا انسان انسان کا مالک بن جائے۔ مقصود بعثت بتایا انہوں نے، ہم آئے اس لیے ہیں کہ سارے انسانوں کو ایک دوسرے کی غلامی سے نکال کر ایک مالک کی غلامی کی طرف لے کر جائیں۔ یہ سارا نظام جو اس وقت چل رہا ہے، ہمارا ملک جن بحرانی کیفیات میں مبتلا ہے، جس زبردست معاشی کرائسس میں مبتلا ہے، جو بھوک اور افلاس بھیانک طریقے پر ہمارے ملک میں بڑھتی چلی آ رہی ہے اور بڑھتی چلی جائے گی، ایک مرتبہ پھر دنیا کو کچھ لوگوں نے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ چند مٹھی بھر لوگوں نے، چند خاندانوں نے پوری دنیا کو غلام بنا لیا ہے، اور پوری دنیا کو اس انسانوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے ربیع ابن عامر والی ہمت، ربیع ابن عامر والی جرأت، ربیع ابن عامر والا احساس ذمہ داری اور ربیع ابن عامر والی قربانی کا جذبہ ایک بار پھر ہمیں درکار ہے۔ اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ سارے مذاہب کا، ساری دنیا کے جو سسٹم ہیں ان میں جس قدر ظلم اور ایکسپلائٹیشن ہے ان سے نکال کر ہم کو ایک سماجی انصاف کا نظام دینا، اللہ نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ ہم اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم حقوق کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اس کی لڑائی لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اور ہم دنیا کی تنگیوں سے آخرت کی وسعت کی طرف لے کر جانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر کسی اپنے خاص کرم سے، اپنے خاص فضل سے، اپنے خاص لطف و مہربانی سے اب یہ مہربانی فرما دے کہ وہ احساس ذمہ داری اس امت کے علماء کو، اس امت کے قائدین کو اس شان کے مطابق عطا فرما دے جس کی بغیر اس وقت کام نہیں چل سکتا۔ وہی ضرورت ہے اس بات کی، اور اسی لیے ان موضوعات پر انتہائی گویا سنجیدہ اور انتہائی عملی قسم کے موضوعات پر گفتگو کا آغاز کرایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔